اس آیت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا، فحاشی کا اور بالخصوص زنا کا ستباب کرنے کے لیے، ان کو روک تھام کے لیے، اس کے لیے جو ذرائع بہتر ہیں ان ذرائع کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن کن راستوں سے برائیاں جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں اور پھر انسان ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سورہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے راستے بند کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور وہ طریقہ ارشاد فرمایا، جس میں سے آپ نے پیچھے سماعت فرمایا مردوں کو کیا کرنا چاہیے، پھر خواتین کے لیے احکامات جاری فرمائے، اور پھر آگے زنا کا راستہ روکنے کے لیے جو ایک بہترین راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ نکاح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کو عام کرو اور آسان کرو، نکاح کو مشکل نہ بنا دو، نہ کسی مرد کے لیے اور نہ کسی عورت کے لیے۔ جب نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنی خواہشات نفسانی جائز طریقے سے، جب وہ سیدھے راستے سے جب وہ اپنی خواہش کو جب وہ پورا نہیں کر سکتا، تو وہ پھر اسی کے لیے، اسی کی تکمیل کے لیے برا راستہ، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کو آسان اور عام کیا جائے۔ یہاں پہ فرمایا انکحوا، نکاح کرو، ایام منکم، اپنے مردوں کا، والصالحین من عبادکم، مردوں اور عورتوں کا، اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔ ایام ایمن کی جمع ہے، یہ بالخصوص عورتوں پر بولا جاتا ہے، اور یہاں پر مرد و عورت دونوں کے لیے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمایا کہ ایام منکم، جو بھی تم میں سے بے نکاح مرد و عورت ہیں، انہیں برائی سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ ان تک برائی نہ پہنچے، اس کے خاتمے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نکاح کر دو۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی بیٹی جوان ہے یا بیٹا جس کا جوان ہے اور اس نے ان کا نکاح نہیں کیا، تاخیر کرتے رہے، اسے لیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ برائی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب وہ برائی کے اندر مبتلا ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کا گناہ وہ برائی کرنے والے پر تو ہوگا کہ انہوں نے برائی کی، لیکن ان کا گناہ فقط ان پر نہیں، ان کے والدین پر بھی اس کا گناہ ہوگا کہ انہیں پتا چل گیا تھا اب یہ نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، تو وقت پر ان کا نکاح کیوں نہیں کیا۔ اس چیز کی ایک بہت اس وقت ضرورت ہے۔ دوسری فرمایا کہ من عبادکم و امائکم، اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا۔ اگر کنٹرول میں یہ کنسیپٹ تو آج تقریباً موجود نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی زیر کفالت ایسے لوگ ہوں کہ وہ فقط انہی کے سرپرست ہیں اور انہی کی کفالت میں ہیں اور وہ انہی کے یعنی کہ اختیارات میں ہے سارا کچھ، تو پھر ان کا بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کی سرپرستی کرتے ہوئے ان پر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں سیدھے راستے کی طرف لایا جاتا ہے، تو اسی طرح اپنے نیک جو غلام یا لونڈیاں یا باندیاں جو ہیں، جو اپنے ماتحت ہیں، اپنے ورکرز ہیں کہ جن کا آپ کے ہی ذمہ سارا کچھ ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور توجہ طرف چیز یہ ہے کہ من عبادکم عبد کی جمع ہے اور یہ اضافت مخلوق کی طرف ہے، عبادکم۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عبد النبی اور عبد مصطفیٰ نام رکھنا جائز ہے۔ عبد کا معنی بندہ بھی ہے اور عبد کا معنی غلام بھی ہے۔ زیادہ تر عمومی طور پر اس کا عبد کا معنی جو ہے وہ بندہ مراد لیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی غلام بھی ہے، جیسے کہ یہاں بھی استعمال ہوا۔ تو اگر اس اینگل سے، اس اعتبار سے، اس زاویے سے دیکھیں تو پھر عبد مصطفیٰ یا عبد النبی یہ نام رکھنے
جائز ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ تو رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آگے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب یہ کانسیپٹ دیکھیں، ہمارے کانسیپٹ سے بالکل یہ برعکس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ جب کمائے گا، جب وہ پاؤں پر کھڑا ہوگا پھر نکاح کریں گے، جب کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا پھر کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ کچھ نہیں کماتا اس کا نکاح کر دو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے کچھ کرے گا تو پھر نکاح کریں گے، شادی کریں گے۔ یہ خود نہیں کھاتا تو جو آئے گا وہ اسے کہاں سے کھلائے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، فقیر سے مراد تنگ دست ہے، فقیر سے مراد روز معاش کی تنگی ہے، فقیر سے مراد مال اسباب کی کمی ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ نکاح کر دیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ فضل سے انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا، ان کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ برکت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہے، اور اگر بندہ اپنی تدبیر اختیار کرے تو پھر وہ برکت سے محروم ہو جائے۔ لہذا اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔